الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ کہ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وبارک وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس محفل محبت میں گزشتہ سے پیوستہ ہم سب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پوری دنیا کے مسلمانوں اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر اب تک کے مسلمانوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی آمد والے دن میں جشن یوم ولادت منایا. اگر ہم یہ کہیں کہ حضور سے لے کر اب تک جشن عید میلاد منانے والوں کے ساتھ ہم لوگوں نے منایا تو تھوڑا سا یہ تنگ نظری ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک میلاد منایا، اور حضور سے لے کر اب تک اور صبح قیامت تک حضور کے سچے پکے غلام حضور کی امت میلاد مناتی رہے گی. اب اہل محبت تو قبول کریں گے، لیکن اہل تنقید کہیں گے لو صاحب ابھی تک تو حضور کا میلاد ثابت کرتے تھے، اب آدم تا عیسیٰ، تو ہم کو آدم سے عیسیٰ تک میلاد کا ثابت کرنا زیادہ آسان ہے. کیا ہے؟ زیادہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کے بعد والا معاملہ جو ہے، اگر وہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیا بنے گی؟ حدیث. کیا کہیں گے اس کو؟ حدیث. لیکن حضور سے پہلے جتنے انبیاء کا ذکر ہے اس کو جب اللہ بیان کرے گا تو بنے گا قرآن. اسی سے سمجھ لیجئے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، کبھی آدم کا ذکر، کبھی موسیٰ کا ذکر، کبھی یحییٰ زکریا کا ذکر، کبھی حضرت مریم حضرت عیسیٰ کا ذکر، کبھی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، کبھی حضرت الیاس اور الیسع کا ذکر. الغرض کے پورا قرآن اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. اب کہیں کہ ٹھیک ہے ذکر ہے، میلاد النبی کہاں ہے؟ تو محبت کے ساتھ آپ سماعت کیجیے قرآن کی روشنی میں اور درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 4. زمین پر میں آدم کو اپنا نائب بنانے والا ہوں. اب جب یہ بات شروع ہوئی
تو آدم کی پیدائش کیسے ہوئی، مٹی کا گارا کیسے بنا، آدم کے جسم میں یعنی مٹی کے جسم میں روح کیسے گئی، روح باہر کیسے آئی، پھر حضور کا نور مبارک آدم کے قلب مبارک پر رکھا گیا، پھر روح کو ڈالا گیا، تو حضرت آدم کے جسم میں روح عاشق ہو کر چلی گئی۔ اب جب یہ سب ذکر پڑھیں گے تو یہی نہ ثابت ہوگا، اس میں آدم کی پیدائش کا ذکر بھی ہے اور میرے نبی کا بھی ذکر ہے۔ اب آپ کہاں بچ کے جائیں گے، قرآن سے کون بچ سکتا ہے؟ تو اب پہلے پارے میں آپ سورہ توبہ میں سورہ بقرہ میں دیکھیں گے تو آدم کی پیدائش کا ذکر۔ اب چلیے 20واں پارہ سورہ قصص، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 19واں پارہ، 19ویں پارے سورہ مریم کی آیت کریمہ نمبر 3 سے لے کر آیت کریمہ نمبر 15 تک حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر، حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر، اور آیت کریمہ نمبر 16 سے لے کر آیت کریمہ نمبر 33 سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اب ذرا اس کو تفصیل سے سمجھ لیجئے، پھر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پوس رہے ہیں، ان کی کفالت میں ہیں۔ مریم علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے ایک گوشے میں ان کا کمرہ بنایا ہے، حجرہ۔ ایک مرتبہ ان کی عبادت کی جگہ منبر پر، کہاں؟ منبر کے پاس زکریا علیہ السلام آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ کھانے پینے کا انتظام وہی کرتے تھے، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے گئے ہوئے تھے، آنے میں دیر ہو گئی، جلدی سے تالا کھولا، مریم اندر دیکھیں، اور جب مریم کے پاس پہنچے تو دیکھا منبر پر تازہ تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں۔ کہا اے مریم، بے موسم یہ پھل آئے کہاں سے؟ مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ زکریا علیہ السلام اس وقت قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق بوڑھے، بال پورے سفید، بال پورے سفید۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مریم کو بے موسم تازہ پھل مل سکتا ہے تو اس قدرت والے رب کی طرف سے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں مل سکتی ہے؟ مریم علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو گئے۔ زکریا خود نبی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت فرشتہ نبی نہیں ہو سکتا، فرشتے رسول ہوں گے، نبی کے لیے بشر اور مرد شرط، اس کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا یہ مقبول بارگاہ ہیں مریم، ان کے قریب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے دعا کی، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ ابھی دعا کر کے فارغ ہوئے تھے، دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نماز پڑھ لیں، نماز کی نیت باندھ لی، اور جب نماز میں تھے تو نماز ہی کی حالت میں اللہ کا فرشتہ ان کے قلب پر اللہ کا حکم اتار رہا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا، تو نے مریم کے قرب میں دعا کی، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لی، اب تجھے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، پیدا ہوگا، وہ آ رہے ہیں، پیدا ہوگا۔ پیدائش ہی کے تو عربی میں میلاد کہتے ہیں، اسی کو تو مولود کہتے ہیں۔
उसी जगह को तो मौलद कहते हैं। अब जकरिया अलैहिस्सलाम यहया अलैहिस्सलाम का दोनों का बाप बेटे का सिलसिला शुरू हुआ। अब उसके बाद आप कहेंगे ठीक है पैदाइश का जिक्र कर लीजिए, सलाम क्यों पढ़ते हैं? तो चलिए उसी वाक़ा पारा नंबर 16 सूरा मरियम ज़हन में रखिएगा। अब जब पारा नंबर 16 सूरा मरियम की आयत करीमा नंबर 15, बोलिए आयत करीमा नंबर, तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया यौमा वस्सलामु अलैया वसलामुन अलैहि यौमा वलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या वसलामुन अलैहि यौमा वलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। पारा नंबर 16 सूरे मरियम की आयत करीमा नंबर 15। सलामती हो उस दिन पर जिस दिन यहया पैदा हुआ। तो अल्लाह कुरान में यहया के पैदाइश वाले दिन पर सलाम भेज रहा है। जब खालिके कायनात अपने नबी की पैदाइश वाले दिन पर सलाम भेज रहा है, हम अपने नबी की पैदाइश मनाएं और सलाम पढ़ें तो ये अल्लाह की सुन्नत है तो किसकी सुन्नत है? कुरान के करीब आकर समझिए। अब उसके बाद ये तो पारा नंबर 16 सूरे मरियम की आयत करीमा नंबर 15 हजरत जकरिया और यहया का वाक़या यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ से शुरू होता है हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब 13 साल की उम्र में पहली मर्तबा बुलूगियत के फर्ज होने के बाद गुस्ल फरमाया, अभी गुस्ल करके अपने खलवत खास ही में थी कि देखा एक हसीन तंदुरुस्त नौजवान चला आता है। मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन बीबी, उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह, ये कौन है जो चला आता है? खलवत खाने में तन्हाई के कमरे में उस आने वाले ने करीब आकर, जो एक हसीन सूरत में था, इंसान की सूरत में, नौजवान की सूरत में, उसने कहा कि मरियम मत डर, मैं तेरे रब की तरफ से आया हूं, इन्नी ले अहबा लके गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे सुथरा बेटा दूं। बेटा बेटी देना किसकी ताकत है? लेकिन आने वाला तो कह रहा है मैं तुझको सुथरा बेटा दूं। अच्छा, जो आने वाला है वो जिस्म के साथ आ रहा है। किसके साथ? अब जो जिस्म के साथ आकर के कहे वो खुदा, तो जोर से बोलिए, वो खुदा तो हो नहीं सकता। अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक, कुरान कहता है वो जिब्रील हैं। कौन है? जिब्रील को कैसे इख्तियार मिल गया कि कह सके ले अहबा लके गुलामन ज़किया, मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूं? इससे पता चला जब जिब्रील ये कह रहे हैं कि तुझे सुथरा बेटा दूं, तो अल्लाह के प्यारे रसूल किसी को क्यों नहीं दे सकते हैं, और रसूलुल्लाह की इत्तिबा में औलिया इकराम क्यों नहीं दे सकते हैं? तभी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक बुढ़िया ने गुजारिश की कि मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, जायदाद, मेरी मिल्कियत में बहुत सारे माल, मुझे डर है कि कहीं मेरे दूसरे रिश्तेदार कत्ल करके सारे माल पर काबिज न हो जाएं। तो ए मूसा, आप जाते हैं अल्लाह की बारगाह में, जरा दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे सुथरा बेटा दे दे ताकि मेरा वारिस बने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम टूट पर गए, कलाम फरमाया, कलाम करके आ गए। कहा बीबी तेरी तकदीर में कोई बेटा नहीं, तेरी तकदीर में कोई बाल बच्चे नहीं। अल्लाह का एक वली कैफियत में था। कैफियत का मतलब अल्लाह की मोहब्बत में खुद रफ्ता, अपने तन बदन का होश नहीं। किसकी मोहब्बत में? कैफियत में था, जज्ब की आलम में गुजरा। उसने कहा कि बीबी एक रोटी दे दो। कहा कि रोटी तो दे देंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? कहा एक रोटी देगी तो एक बेटा, 2 रोटी देगी तो 2 बेटे, 3 रोटियां देगी तो 3 बेटे, 4 रोटियां दोगी। उसके पास 7 रोटी थी अपने मियां बीवी के खाने के लिए, उसने 7 रोटियां दे दी। अल्लाह ने उसको 7 बेटे अता फरमाए।
اب آپ کہیں گے کہ نبی نے کہا تھا تیری تقدیر نہیں، تو ایک ولی کی دعا سے یہ 7 بیٹے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. یہ ہم نہیں کہتے، قرآن پاک کی تفسیر میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، بڑھیا آئی استقبال کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑے ادب سے سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بی بی تیرے گھر میں اتنے سارے بچے، کہا آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی بیٹا نہیں، یہ بیٹا آیا کہاں سے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نالا نہیں ہوئے، رنجیدہ نہیں ہوئے، اللہ کی حکمت جانتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں پھر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے. اے میرے مولا، تو نے تو کہا تھا کہ تیری اس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں، مگر 7 بیٹے اس کی ہاں میرے بعد اس دعا کے بعد پیدا ہو گئے. رب نے کہا موسیٰ تو کلیم ہے، جب میں نے اپنا قانون لوح محفوظ تیرے سامنے رکھا تو تو میرا کلیم تھا، میرا نبی تھا. تو نے قانون کے سامنے سر جھکا دیا، مانگا نہیں. قانون کے سامنے سر جھکا دیا، ریکویسٹ نہیں کیا، قانون کے سامنے سر جھکایا، التماس نہیں کیا، قانون کے سامنے سر جھکایا. تو نے عرضی نہیں لگائی. اگر تو عرضی لگا دیتا تو پاتا، لیکن میرا ایک بندہ مچل گیا. اس نے کہا مولا ایک بیٹا دے دے. میں نے کہا تقدیر میں نہیں ہے، کہا اگر ایک نہیں ہے تو 2 دے دے. میں نے کہا لکھا نہیں ہے، کہا 2 نہیں لکھا تو 3 دے دے. میں نے کہا لکھا نہیں ہے، کہا 3 نہیں لکھا ہے تو 4 دے دے. وہ بڑھاتا رہا، میں نے 7 دے دیا کہ کہیں وہ پورا بھر نہ دے. اے کلیم تو کلیم تھا، تو نے میرا قانون دیکھا، مان گیا، مگر وہ میرا محبوب تھا، اس نے قانون کہا الگ ہے. مولا تیری بارگاہ میں لوح محفوظ ہے، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، جسے تو چاہے مٹا دے اور جو چاہے لکھ دے. جب قانون تیرے پاس ہے تو میری مرضی سے 7 بیٹے عطا کر دے. تو بنی اسرائیل کے ایک ولی کی مرضی چل سکتی ہے؟ کہیے سبحان اللہ. بنی اسرائیل کی جماعت، بنی اسرائیل کی مرضی چل سکتی ہے تو میرے نبی کی مرضی، غور سے بولیے. اب ظاہر ہے جس کی مرضی اللہ قبول کر لے اس کو پاورفل کہیں گے کہ نہیں، با اختیار کہیں گے کہ نہیں، صاحب سلطنت کہیں گے کہ نہیں، صاحب اختیار کہیں گے کہ نہیں. جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی دعا کا یہ عالم ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کا یہ عالم ہے، تو میرے نبی کی پہنچ کا عالم کیا ہوگا؟ تو کون مانے گا؟ وہی مانے گا جس کے دل کا ایمان کا بلب فیوز نہیں ہوا ہے. کیا نہیں ہوا ہے؟ اچھا، یہ جو ہم گفتگو اتنی محنت سے کر رہے ہیں، یہ فیوز کا کچھ دن پہلے جب اسٹول اور یورین، پیشاب اور پاخانہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیوب وغیرہ نہیں تیار تھے یا اویلیبل نہیں تھے، بہت دیہات کا زمانہ تھا، تو ملک دیہات میں حکیم کے پاس لوگ اپنے اپنے گھر کی شیشی میں پیشاب کا سیمپل، پخانے کا سیمپل یعنی قارورہ لے کے جاتے تھے. حکیم دیکھتا تھا. تو حکیموں نے کہا کہ گھر کی موٹی موٹی شیشی میں یہ قارورہ لانے کی ضرورت نہیں، اس سے صحیح ایگزامن نہیں ہو پاتی. بلب اگر تمہارے یہاں فیوز ہو جائے تو بلب کا جو ایلومینیم ہے اس کو اڑا دو، فیلامنٹ ہٹا دو، اور اس کی جو شیشی نکلے گی وہ بڑا شیشہ پتلا ہوتا، اس کو لے کر آنا، اس میں بہت اچھا دکھے گا، ایگزامن صحیح ہوگی. اب دیکھیے، جب تک بلب فیوز نہیں تھا، جل رہا تھا، اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے تھا، اس کی اہمیت کتنی کہ آپ کے سر پر تھا. بولیے، آپ کے زور سے بولیے. اور جب اس کا پاور ہاؤس سے کنیکشن کٹا، وہ فیوز ہو گیا، اب اس کو باتھ روم اور لیٹرین میں بھی چین نہیں ملا، اس میں لوگوں نے قارورہ پیش کر دیا. آپ سوچئے کہ جب یہ دنیا کے بلب کا کنیکشن کٹ جائے تو اس کی پوزیشن، اس کی درگت کتنی خراب ہو گئی، اور جس کا پیارے نبی مدینہ شریف سے کنیکشن کٹ جائے وہ دنیا میں کتنا ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے میرے محترم. لیکن یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ سنیے، کبھی کبھی بلب کٹ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فیوز. تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے ماں باپ سے بولتے ہیں کہ اماں ابھی روپیہ خرچ کرے کہ ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم کچھ کرا نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ بلب کو دیکھتا ہے،
देखता है कि बल्ब की एक तरफ का जो तार फिलामेंट है वो कटा हुआ है। अब वो कोशिश करता, उस बल्ब को पकड़ता है, बहुत धीरे 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 उसमें सटा देता है। क्या होता है? बोलिए जोर से, है ना? उस फिलामेंट में सटा देता है, धीरे 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 उसको सटा देता है, और जब सटा देता है फिर उसमें स्विच ऑन करता है तो बल्ब जल जाता। बोलिए है कि नहीं है? तो ये जो उलमाए अहले सुन्नत की तकारीरें होती हैं, ये तकारीरें इसलिए होती हैं कि आप बल्ब को धीरे धीरे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। उलमाए अहले सुन्नत आपका रिश्ता मदीने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर जुड़ गया तो ईमान का बल्ब रोशन हो गया, और अगर कट गया तो तकदीर खराब है। बात समझ में आ रही है? तो मेहनत का मतलब यही होता है, मेहनत का मतलब यही। बहरहाल तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है सूरा मरियम में, आयत करीमा नंबर 16 से लेकर 33 तक। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी लअहब लके गुलामन ज़किया, मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूं इसलिए आया हूं। कहा कि अल्लाह की पनाह, मैंने किसी मर्द का चेहरा तक नहीं देखा सुथरा बेटा। कहा अल्लाह की यही मर्जी। हजरत जिब्रील ने दामन पे दम किया और वो हामिला हो गई, और ऐसा नहीं कि 9 महीने की मुद्दत तक इंतजार करनी पड़ी, नहीं, आनन फानन वो हमल मुकम्मल हुआ, दर्द ज़ह लाहिक हुआ, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक दरख्त के करीब चली गई और वहां पर बच्चे की पैदाइश हुई। उस शहर का नाम बैतुल लहम, उस शहर का नाम बैतुल मुक़द्दस के करीब बैतुल लहम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और जब पैदा हुए तो मरियम अलैहिस्सलाम मकबूले बारगाहे इलाही रब से अर्ज किया, मौला ये पैदाइश तो हो गई मगर लगी है भूख। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, भूख लगी है तो तेरे करीब ये जो खजूर का दरख्त है तो सूखा हुआ, सब्जी न है न उसमें पक्का, मगर इस दरख्त को पकड़, तेरा बरकत वाला हाथ लगेगा तो दरख्त हरा भरा होगा, खजूरें आएंगी। जैसे उस दरख्त को पकड़ा तो हरा भरा हुआ, उस पे पत्तियां आई, फूल लगे, आनन फानन फल लगे, खजूरें पक गई, और पकी ही जब खजूरें आ गई तो रब ने कहा, मरियम तेरे हाथ की बरकत से ऐसा हुआ, अब सुन, वो हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़लते तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया। अब उस दरख्त को हिला, उसमें से ताजा पकी हुई खजूरें गिरेंगी, और उन खजूरों को खा, और उसी के जड़ के नीचे हमने पानी बहा दिया है, नहर जारी कर दिया है, चश्मा दे दिया है, ताजा पानी पी और खजूर खा और अपनी वक़्री और अपनी आंखें ठंडी कर। इतना क्या कहना था, इससे साबित हो गया अल्लाह के नबी ईसा पैदा हो रहे हैं, अल्लाह शीरीनी तकसीम कर रहा है, अल्लाह खजूरें बांट रहा है, अल्लाह चश्मे से पानी बांट रहा है। हमारे नबी भी तशरीफ लाए जो इमामुल अंबिया हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? तो सब कुरान से साबित हो गया कि नहीं हो गया? अब कोई इतराज करेगा कि ठीक है, सलाम पढ़ दिए, मिलाद मना लिए, ये मिठाई बांटने की क्या जरूरत है? तो जवाब दे देंगे कि नहीं दे देंगे? जवाब कुरान के मुताबिक जवाब दे देंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का वाकया। अब ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपने ऊपर सलाम भेजते हैं, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। जरा मुतशाबिहात को याद रखिएगा। इससे कब्ल जो आयत थी उसमें था वसलामुन अलैहि, यहां पर क्या है? वसलामु अलैया। वहां क्या था? वसलामुन अलैहि, वहां अल्लाह सलाम भेज रहा था वहां, और यहां वसलामु अलैया, नबी अपने ऊपर खुद सलाम भेज रहे हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह नबी पर सलाम भेज रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में नबी अपने आप पर सलाम भेज रहे हैं। अब दुनिया में जो सलाम भेजेगा अल्लाह की सुन्नत का भी सवाब मिलेगा, नबी की सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। बात समझ में? एकदम कुरान से, इधर उधर से कोई जरूरत नहीं है।
میرے محترم بزرگ اور دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے پیدائش کا اعلان کیا، اپنی پیدائش پر سلام بھیجا، جہاں گئے وہاں پر سلام بھیجا، جس دن بعثت ہوئی اس دن پر سلام بھیجا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن پر سلام بھیجا۔ اب آپ کہیں گے، بہت سے لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہی کو حضور کا وصال ہوا۔ وصال سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ سے جا ملے، اللہ سے انتقال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان منتقل ہوئے، ٹرانسفر ہوئے۔ فوت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی موت طاری ہوئی۔ موت کا طاری ہونا برحق کیا ہے بولیے؟ ہر انبیاء، ہر نبی، ولی، عام، خاص، سب کو موت آئے گی، مگر یہ کہیں نہیں ہے کہ موت آئی تو مر گئے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت دیا، وعدہ پورا ہوا، پھر انبیاء اور شہداء کے جسم میں روح رکھ کر اپنی طرف سے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ زندہ ہے، تبھی نہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اگر مردہ ہوتے تو اب سمجھ لیجیے اسی سے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بہرحال موت آئی، وعدہ پورا ہو گیا، پھر نبی زندہ۔ اب آپ کہیں گے چلیے ایک روایت کے حساب سے 12 ربیع الاول کو موت مان لیجئے، تو پھر بھی دل کو صدمہ ہے، غم کیوں نہیں مناتے؟ تو جواب تو ایک مرتبہ میں نے دیا تھا کہ موت کی تعزیت، موت کا غم کتنے دن؟ زیادہ سے زیادہ 3 دن، زیادہ سے زیادہ۔ عورت کتنے دن منائے گی شوہر کی موت پر؟ 4 مہینے 10 دن۔ 4 اشہر، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 12، 13، 14 پڑھ لیجئے۔ نکاح کا بھی مسئلہ، طلاق کا بھی مسئلہ، وفات کا بھی مسئلہ حل۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2۔ تو 3 دن۔ اب اللہ کے پیارے نبی کا وصال مان بھی لیجئے 12 ربیع الاول کو، تو غم منانے کا حکم نہیں ہے، خوشی منانے کا حکم ہے۔ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی کی طبیعت جب ناساز ہوئی تو صحابہ اکرام تڑپنے لگے، ان کو تڑپنے کا حق ہے، ان کو تڑپنے کا حق ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ، اللہ جب کسی قوم، کسی امت پر خیر، بھلائی، برکت، عافیت کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے نبی کی روح قبض کر لیتا ہے، اس کے نبی کی روح خیر، بھلائی، عافیت کا معاملہ فرماتا ہے تو امت موجود رہتی ہے اور نبی کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اگر اس حدیث کی روایت کو مانیے تو جس دن نبی کی روح قبض ہو رہی ہے، اللہ امت کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، عافیت دے رہا ہے۔ اب غم مناؤ گے کہ اللہ کی بھلائی اتر رہی ہے، خوشی مناؤ گے۔ اس حدیث کی روایت کو بھی اگر لیں، کیونکہ تمہارے نبی مرتے نہیں، ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ مردہ نہ سمجھنا، اب تم درودیں پڑھو گے میں سنوں گا، تم نیک عمل کرو گے میں دیکھوں گا، اور میں تمہارے لیے وہاں دعا کروں گا، تم وہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب بتائیے کہ صحابہ کو غم اور قلق رہے گا؟ وہ تو یہی کہیں گے میرے نبی کل بھی تھے، میرے نبی آج بھی ہیں، میرے نبی آج بھی ہیں۔ اگر مان بھی لیجئے ضعیف سے ضعیف حدیث کے 12 ربیع الاول کو وصال ہوا، تو جس دن نبی کا انتقال ہو اللہ نے اس دن کو بھلائی کا دن قرار دیا۔ بھلائی کے دن میں کوئی ماتم کرتا ہے؟ آپ ہی سوچئے، جمعہ کے دن آدم کی پیدائش کا بھی دن اور آدم کے وصال کا بھی دن، لیکن جب نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جمعہ کے دن مسلمانوں کی عید کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ولدہ آدم، اس دن آدم پیدا ہوئے، یوم ولدہ آدم، اس دن آدم پیدا ہوئے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اس دن آدم کا وصال ہوا، لیکن حضور نے پیدائش کا ذکر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا امت کی موجودگی میں انتقال کر جانا یہ بھی امت کی بھلائی کی ضمانت ہے، اس لیے وفات کا ذکر نہیں کیا، پیدائش کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی حدیث میں
کہ جس امت سے اللہ بھلائی کا معاملہ نہیں فرماتا اس کے نبی کے سامنے امت کو تباہ کر دیتا ہے. اس کے نبی کے سامنے امت کو مثال کی صورت میں قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں اور امت طوفان نوح سے تباہ ہو گئی. یعنی امت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور نبی لوط علیہ السلام موجود ہیں اور امت، زور سے بولیے، تباہ ہو گئی. اللہ جس امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے نبی کی روح قبض کر لیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے اگر مان بھی لو تو بھلائی کا دن ہے. ماتم وہ کریں جن کے لیے برائی کا دن ہے، ہمارے لیے تو بھلائی کا دن ہے. آدم اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن وصال کیا. اللہ کے نبی نے اس دن کو تمام مسلمانوں کی عید بنا دیا. تم تو دو عید رکھ رہے ہو کہ میٹھی عید اور نمکین عید، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ سال میں ہم لوگ جو ہے 365 دن اگر سال مانیے شمسی اعتبار سے تو 52 ہفتہ ہم عید منایا کرتے ہیں. بولیے، دو عید کے چکر میں ہم 52 عید اور مناتے ہیں. بہرحال ایک دم قرآن سے قریب کر کے آپ کو میں نے بتایا، بہت محنت سے بتایا ہے. اس کو اگر سینے میں لگا کر رکھیں گے تو ایمان تازہ رہے گا، کوئی بہکا نہ سکے گا. حضور کے فرمان کے مطابق آج کے دن صدقہ کرنا، خیرات کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، درود شریف کی کثرت کرنا، آج کے دن عہد کرنا اب نماز قضا نہیں کریں گے، اب نماز قضا نہیں کریں گے، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، یتیموں پر ظلم نہیں کریں گے، پڑوس کو نہیں ستائیں گے. اگر آپ نے آج کے دن عہد کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آج کا دن تاریخی دن ہوگا. تاریخی تو ہے ہی ہے مگر ہم صرف نام کے تاریخی ہیں. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو کام کے تاریخی بھی بن جائیں گے. آج ایک ظالم فرانس کا صدر جو ہے اس نے ہمارے نبی کی شان میں توہین کرنے کا پروگرام بہت حکومت کی طاقت کی بنیاد پر بنا رکھا. پوری دنیا فرانس کے پروڈکٹ اور فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہی ہے. آپ میں سے بھی کوئی سامان خریدے اور پتہ چل جائے، تحقیق کرے کہ یہ پروڈکٹ کہاں کا ہے، یہ میڈ ان کہاں کا ہے، اور پتہ چل گیا فرانس کا، تو یہ کہہ کر کے رد کرے کہ میں فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے نبی کی توہین کر کے ہم لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے. ایسے کر دیں اور جس سے جہاں تک ہو سکے بنے وہ اس کی مخالفت کرے اور دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو اپنے نبی کی عزت و وقار اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زیادہ قرآن کا ارشاد آپ پڑھیں، وہ تو عزروہ ہو، وہ تو وقروہ ہو، وہ تو سبحہ ہو بکرۃ و اصیلا. پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ تسبیح کا ذکر ایک بار آیا لیکن تعظیم کا ذکر 2 بار آیا. تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو. اس سے پتہ چلا جو نبی کی تعظیم نہ کرے، نبی کی توقیر نہ کرے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ تسبیح قبول ہے، نہ اس کی تسبیح قبول ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اسی اسلام و سنیت پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں اور صفیں درست کر لیں اور اندر میں 5 صف بنا لیجئے اور قریب آ جائیے. لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے اندر 5 صف بنا لیجئے اور صحن میں بھی 1 صف اور بڑھا لیجئے اور آپ لوگ قریب مل کر تاکہ ہمارے تمام نمازیوں کے لیے گنجائش نکل سکے. اللہ تعالیٰ سب کی نماز